السلام علیکم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ عربی زبان کی اہمیت۔ انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون۔ عربی زبان وہ زبان ہے جو رہ کی دنیا تک اسی طرح بولی اور سمجھی جاتی رہے گی۔ نزول قرآن کے وقت جس طرح بولی اور سمجھی جاتی تھی، یہ قرآن مجید کا کھلا معجزہ ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ لیا تو ضمناً عربی زبان کی بھی حفاظت کا ذمہ لے لیا، اس لیے کہ بغیر عربی زبان کے قرآن محفوظ نہیں رہ سکتا۔ اسی وجہ سے کوئی اس کو چیلنج دے نہیں سکتا اور نہ اس کے خلاف کوئی کوشش اور سازش کامیاب ہو سکتی ہے۔ کرنے والوں نے کر کے دیکھا اور منہ کی کھائی، اور جب بھی کوشش کریں گے جگہ ہنسائی کا باعث بنے گی۔ کسی زبان کو یہ امتیاز حاصل نہیں۔ علم الالسنہ کی ایک تسلیم شدہ حقیقت ہے کہ کوئی زبان ایک ڈگر پر زیادہ عرصے تک باقی نہیں رہ سکتی۔ اس کے اندر مسلسل تبدیلی کا عمل جاری رہتا ہے۔ 200 سال پہلے کی انگریزی زبان آج کون سمجھتا ہے؟ اردو ہی کو لیجئے، 250-300 سال پہلے بولی اور لکھے جانے والی زبان کو سمجھنے والے آج کتنے ہیں؟ مگر عربی کی بات ہی کچھ اور ہے۔ تمام زبانوں پر عربی زبان کی فضیلت کے لیے صرف یہی کافی ہے۔ چونکہ عربی زبان دائمی زبان ہے، اس لیے مسلمانوں نے قرآن فہمی اور حدیث فہمی کی حد تک اس کو محدود نہیں رکھا، بلکہ علمی کاموں کے لیے اسی زبان کو ترجیح دی، اگرچہ دعوتی مقاصد کے لیے مقامی زبان کی طرف بھی انہوں نے توجہ کی۔ اس سے بھی خوب کام لیا، مگر جب کوئی اہم کام بلکہ کارنامہ انجام دینا تھا تو اسی زبان ہی کو ترجیح دی۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ایرانی ہوتے ہوئے احیاء العلوم عربی زبان میں لکھی۔ شاہ ولی اللہ نے ہندوستانی ہوتے ہوئے حجت اللہ البالغہ کے لیے عربی زبان کو ضروری سمجھا۔ اس کی سینکڑوں نہیں ہزاروں مثالیں دی جا سکتی ہیں۔ عربی زبان بہت سی خصوصیات کے حامل ہے جن سے دنیا کی دوسری زبانیں محروم ہیں۔ اس کی اہم ترین خصوصیات میں سے ایک خصوصیت الاشتقاق کی خصوصیت ہے۔ یہ بات تو ہم نہیں کہتے کہ دنیا کی کسی زبان میں یہ بات نہیں ہے، البتہ جن زبانوں سے شدبد ہے یا جن زبانوں سے واقف ہونے کے مواقع حاصل ہیں، ان کے پیش نظر بلا خوف تردد یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ دنیا کی کوئی زبان اس معاملے میں عربی کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ کوئی بھی نئی چیز دنیا میں ایجاد ہو، عربی اشتقاق کا ماہر بہت آسانی سے اس کا خالص عربی متبادل پیش کر سکتا ہے۔ چنانچہ عربی اکیڈمیوں نے یہ کام کیا اور عربی زبان کی اہمیت اور حیثیت جتا دی ہے۔ مثلا ریڈیو کے لیے مذاع، ٹائپ رائٹر کے لیے آلۃ الکاتبہ، ٹیلی فون کے لیے ہاتف، موبائل کے لیے جوال، اور سواریوں میں مثلا بس کے لیے حافلہ، ٹرین کے لیے قطار، ہوائی جہاز کے لیے طائرہ یا طیارہ۔ اس کے لیے ایک پوری موضوع ہے، ویڈیو بن سکتی ہے۔ اور پھر تمام زبانیں عربی زبان کی ممنون ہیں۔ اردو فارسی میں عربی الفاظ کا پایا جانا قابل تعجب نہیں ہے، اس لیے کہ ابتدا ہی سے اہل فارس کا عربوں سے تعلق رہا۔ عہد نبوت اور عہد خلافت راشدہ ہی میں ہزاروں ایرانی جزیرۃ العرب میں آتے جاتے تھے، اور ہزاروں عربوں کی ایران آمد و رفت کثرت سے رہتی تھی۔ اور اردو تو ہندوستان میں عربوں اور مسلمانوں کی آمد کے کئی سو سال بعد پیدا ہوئی، مگر حیرت کی بات یہ ہے کہ یورپ کی رائج الوقت زبانوں میں بھی کوئی زبان ایسی نہیں ملے گی جس میں 10 نہیں سینکڑوں عربی الفاظ عام بول چال میں استعمال نہ ہوتے ہوں۔ مثلا انگریزی میں ہزاروں الفاظ خالص عربی ہیں۔ ان میں کچھ الفاظ تو وہ ہیں جن کے بارے میں آسانی سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اندلس کے راستے سے داخل ہوئے، خاص طور پر علمی اور ثقافتی الفاظ جن کی کچھ مثالیں مصنف نے دی ہیں، مثلا الجبر، الکحول، کیمیا وغیرہ۔ مگر بہت سے الفاظ ایسے ہیں جن کی توجیہ اس کے علاوہ نہیں مل ہو سکتی کہ انگریز نہایت گنوار تھے، بہت سے جانوروں سے بھی واقف نہیں تھے۔ مثلا انگریزی کے کیٹ، ہارس،
کیمل، ایلیفینٹ، ان سب کی اصل عربی جمل، قط، فرس، فیل، کب کی اصل کوب ہے۔ اس طرح زمین کے لیے انگریزی میں جو عام لفظ مستعمل ہے ارتھ، اس کی اصل عربی لفظ ارض ہے، ارض سے لیا گیا ہے۔ یہ نہایت دلچسپ موضوع ہے، اس پر مستقل ایک ویڈیو بن سکتی ہے الگ سے مصنف، اور میں یہ کہتا ہوں کہ ڈاکٹر سلیمان ابو غواش نے تو 10,000 ایسے انگریزی الفاظ کو جمع کیا ہے جن کی اصل عربی ہے، اور اسی طرح اس کا نام بھی کسی نے رکھا ہے کہ کتاب کا نام، اس کتاب کا نام ہے عشرۃ الالاف کلمۃ انگلیزیہ من اصل عربی۔ آپ پڑھیں اس کتاب کو، دیکھیں عربی زبان کی خصوصیات کے ضمن میں یہ بات کہتا ہوں میں کہ فلاں حرف عربی میں فلاں حرف سے پہلے نہیں آتا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اصل عربی الفاظ اس طرح نہیں پائے جاتے، البتہ عربی میں ایسے الفاظ مستعمل ہیں، مثلا نون را سے پہلے نہیں آتا، مگر آپ لغت کھولیں تو ایسے متعدد لفظ ملیں گے جیسے نرجس، نارجین، نرو، نردن، نارین وغیرہ، مگر جاننے والے جانتے ہیں کہ یہ سب معرب اور دخیل الفاظ ہیں۔ بہرحال اس مختصر ویڈیو میں عربی زبان کی تاریخ اور اس کے ادوار سے لے کر اس کی اقسام، لہجات، اس کے علوم، عربی و رسم و خط وغیرہ والی زبانیں، دیگر زبانوں پر عربی زبان کے اثرات، اسی طرح عربی زبان پر دوسری زبانوں کا اثر، عربی زبان کی خصوصیت، اس کے خلاف کی جانے والی سازشیں، اور آخر میں عربی زبان میں مہارت پیدا کرنے کے وسائل اور ذرائع سے بحث کی ہے، اور بڑے سلیقے سے یہ بیان کیا گیا ہے۔ یہ ویڈیو دیکھنے والا بہت تھوڑے وقت میں بہت سی معلومات اور بہت سے فوائد حاصل کر سکتا ہے۔ میرے علم میں کم سے کم اردو میں ایسی ویڈیو نہیں لکھی گئی، ویڈیو ایسی نہیں بنائی گئی۔ اللہ اس کو مفید بنائے اور مجھ کو مزید بہتر سے بہتر کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ آگے انشاءاللہ اور اس کی ویڈیو ہوگی، بنے گی۔